آ جائے آگے چلتے ہیں. 5 قسمیں ہیں. 5 قسموں میں 14 کی قسم کھائی گئی ہے اور کہا ہے کہ 3 کو جو اقتدار ملا ہے، عاد و سمود و فرعون کو، ان پر خدا کا غضب ہے. 5 کی قسم، 14 کی قسم، اور ان 3 پر، عاد و سمود اور فرعون پر خدا کی لعنت ہے. جو بھی ظالم ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی. ظالمین پر خدا کی لعنت ہے. اور ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب، یہ بھی آیت نمبر 14 ہے، تیرا رب ان ظالموں کی تاک میں ہے. وَأَمَّا الْإِنسان، آج پھر ہم سے خطاب ہے. ابھی تک تو معصومین کی قسم کھا کر گزشتہ ظالموں سے براءت کا اظہار کیا گیا تھا. اب انسان کی بات ہے. اما الانسان، کون ہے انسان؟ اس میں ہم بھی شامل ہیں. ٹھیک، ہم شامل ہیں. ہم سے یہ خطاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ذرا سنیے آیت، دیکھیں ہم سے خطاب ہے یا نہیں. اما الانسان اذا ابتلاه ربه، جب اس کا رب اس کی آزمائش کرے، فاکرمه ونعمه، اور اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے. فیقول ربی اکرمن، یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. یہاں تک تو واضح ہے نا؟ آپ کو خدا جب عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، آپ کو بنگلہ دیتا ہے، آپ بڑا سا مکان بناتے ہیں، مکان بنا کے اس کے سامنے ایک ٹائل لگا دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ نا، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے مجھے بہت عزت دی ہے. تمہیں عزت دی ہے کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ رب نے مجھے مال دیا، میرے رب نے مجھے اقتدار دے دیا. اگر مجھے اقتدار مل گیا تو میں باعزت ہو گیا. اب یہ اقتدار اپنے محلے کی بھی اقتدار ہو سکتا ہے، مسجد کی بھی ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اپنے شہر کا بھی، اپنے ملک کا، کسی بھی جگہ کا اقتدار اگر مل گیا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت مل گئی ہے. ربی اکرمن، یقول الانسان، انسان کہتا ہے کہ ربی، میرا رب نے مجھے عزت دی ہے. وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، لیکن جب اسے آزماتے ہوئے اس کی رزق میں تنگی ڈال دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے، میں اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا. فلان اتنا ذہین نہیں تھا، میں بہت زیادہ ذہین تھا. اس نے اتنی محنت نہیں کی ہے، میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی. میں اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتا تھا لیکن خدا نے مجھے کم دیا، اسے زیادہ دے دی. یہ عزت مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ عزت اسے مل گئی. یہ 2 آیتیں آ گئی. ان 2 آیتوں میں کیا کہا گیا؟ اما الانسان اذا ابتلاه ربہ، جب انسان کو رب آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک دفعہ دیتا ہے، ایک دفعہ نہیں دیتا. پس دینے کا مطلب بھی آزمائش ہے، نہ دینے کا مطلب بھی آزمائش ہے. کوئی عزت کہیں بھی نہیں ہے، کوئی ذلت بھی کہیں نہیں ہے، کوئی رسوائی بھی نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو خدا نے عزت نہیں دی. اگر کسی کو دیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ خدا نے اس کو عزت دی ہے. ابھی تک اگر یہاں تک ساتھ آگے ہوں، جی، دینے کا مطلب بھی عزت نہیں ہے، نہ دینے کا مطلب ذلت نہیں ہے. دے یا نہ دے، دونوں صورت میں آزمائش ہے، امتحان ہے. کون بہتر ہے، جس کو ملا یا جس کو نہیں ملا؟ جس کو نہیں ملا وہ بہتر ہو گیا. کیوں؟ میں ٹیسٹ دینے کے لیے آیا ہوں، امتحان دینے آیا ہوں. ایک کو 2 سوال دیے، ایک کو 100 سوال دیے. اس 100 میں سے پورے نمبر لو، اس 2 میں سے پورے نمبر لو. کون زیادہ بہتر ہے؟ جس کو 2 سوال ہیں، 2 آتے ہیں تو وہ پاس ہو کے چلا گیا. اس کو 100 میں سے ہو سکتا ہے 8-10 سوال نہ آتے. دینا یا نہ دینا، ملنا یا نہ ملنا، اقتدار ملے، عزت ملے، مال ملے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ خدا آپ کو چاہتا ہے. خدا نے آپ کو عزت دی ہے. آپ یہ کہتے ہیں، انسان یہ کہتا ہے کیونکہ خدا نے مجھے اقتدار دیا ہے اس لیے خدا مجھے بہت چاہتا ہے اور خدا نے مجھے عزت دی ہے. واضح ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی یہی معیار ہے. جب مل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا ہم سے خوش ہے. جب نہ ملے تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مولانا کوئی وظیفہ بتائیں خدا ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں ملنا شروع ہو جائے. کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ خدا ہم سے خوش ہو جائے.
آپ کو کس نے کہا خدا آپ سے خوش نہیں ہے؟ اس لیے کہ مجھے ملا نہیں ہے. پھر خدا آپ سے ہو سکتا ہے خوش ہے اس لیے آپ کو نہیں دیا، کہ اگر آپ کو دے تو آپ اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے. خدا علم غیب ہمیں دے سکتا تھا نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا. اور اگر خدا علم غیب ہمیں دیتا تو ہم جی ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہم اس کے اہل ہے ہی نہیں. یہ معصومین ہیں جنہیں علم غیب ہے. حسین کو معلوم ہے کربلا میری شہادت گاہ ہے، اس کے باوجود شوق سے کربلا جاتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہو ہم جائیں گے نہیں؟ ہماری تو کوئی شادیاں بھی نہیں ہوں گی. اگر پتہ چل جائے جس سے شادی ہو رہی ہے وہ مریض ہو جائے گی، ہے نا، وہ کچھ عرصے بعد مر جائے گا، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ اتنے عرصے بعد مر جائے گا، اس بچے سے پیار کریں گے آپ؟ ہمیں جو اگر علم غیب دے دیا جائے تو ہمارا بالکل ایٹیٹیوڈ ہی تبدیل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. معصومین اس کے متحمل ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے بچے کبھی کبھار سوال کرتے ہیں اگر انہیں پتا تھا تو پھر ایسا کیوں کیا؟ ہے نا بھائی، وہ تم جیسے نہیں ہیں. جس طرح تمہارا دماغ چل رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوتا، تمہیں پتا ہوتا تو تم نہ جاتے، تم کہیں چھپ جاتے. معصومین ایسے نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے جہاں جانے کا حکم ہے وہاں جائیں گے، نتیجے کا علم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک بات واضح ہے انشاءاللہ. ٹھیک، دیا جائے تو بھی آزمائش، نہ دیا جائے تو بھی آزمائش. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.